اگر آپ لکھنؤ کی بے پناہ قیمتی تاریخ اور لکھنؤ کے ماضی میں ہونے والے دلکش، دل فریب اور حیرت انگیز واقعات کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، اور یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ گزرے ہوئے ماضی میں لکھنؤ کی کیفیت کیسی تھی اور بدلے ہوئے لکھنؤ میں کیا کیا تبدیلیاں ہو رہی ہیں۔ جیسا کہ پتہ ہے کہ لکھنؤ شہر اپنی حدود میں چاروں طرف بہت تیزی سے پھیل رہا ہے، اور یہاں روز کچھ نہ کچھ نیا ہوتا ہے۔ طرح طرح کی کلچرل ایکٹیویٹیز، طرح طرح کے میلے اور طرح طرح کی کانفرنسز منعقد کی جاتی ہیں۔ لکھنؤ شہر اپنے تہذیب و تمدن، اپنے طور طریقوں، اپنے پہناوے اور اپنی عمارتوں کے الگ انداز کی وجہ سے کافی پہچان رکھتا ہے، اور یہاں کے کھانے تو خاص طریقے سے لوگوں میں بہت مقبول ہیں۔ یہ سب کچھ اس چینل میں ویڈیو کے ذریعے سے لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ آپ سے درخواست ہے کہ برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب کرنے کی زحمت گوارا کریں اور ساتھ لگے ہوئے بیل آئیکن کو بھی کلک کریں، تاکہ جب نیا ویڈیو تیار کر کے پیش کیا جائے تو اس کی انفارمیشن آپ کے پاس پہنچ جائے۔ ساتھ ہی ساتھ اس چینل میں دکھائے جانے والے ویڈیو کو لگاتار آپ کے سامنے پیش کیا جاتا رہے، اس لیے چینل کو جوائن کرنے کی بھی زحمت گوارا کریں۔ برائے مہربانی ویڈیو کے نیچے دیے گئے جوائن بٹن کو کلک کر کر اپنا قیمتی سپورٹ دے کر ہمت افزائی کرنے کی زحمت کریں۔ بہت بہت شکریہ۔ اور جھوائی ٹولے کی ایک بہت خاص بات جس کے بارے میں شاید ہی کوئی جانتا ہو، وہ یہ کہ یہاں مصنوعی جامہ وار تیار کیا جاتا تھا۔ عہد شاہی میں اونی چھینٹیں بنائی جاتی تھیں جس کا مرکز معلوم نہیں، مگر جھوائی ٹولہ لحاف کی فردیں، پلنگ پوش، فرد رضائی کے کام میں کافی شہرت رکھتا ہے۔ 1920 کے پہلے اور بعد جامہ وار شال کی نقل کا کاریگروں نے تیار کی۔ یہ کپڑا بالکل شالی معلوم ہوتا تھا، دور سے دیکھنے والا تمیز نہیں کر سکتا تھا کہ اصلی شال ہے نقلی۔ لوگ انگرکھے اور اچکنے بناتے تھے اور اسی کپڑے کے زنانہ و مردانہ رومال پختہ رنگ کے تیار کیا جاتے تھے۔ رضائی اور لحاف کی فردیں اب اسی شان کی ہوتی تھی، مگر پارچہ جات یعنی کپڑے بنانے کا کام نہ جانے کب ختم ہو گیا، یہ نہیں کہا جا سکتا۔ اب ایک بہت ہی اہم انکشاف بھی ہوتا ہے، یعنی اس ذکر میں یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ یہاں پر اور کیا کیا تھا۔ یہاں پر معین العلاج مرزا سجاد حسین مذکور کے دواخانے کا نام تھا، اور 1892 میں مرزا صاحب نے قائم کیا تھا۔ مدت تک بڑی نیک نامی کے ساتھ جاری رہا، اور پبلک خدمات میں جھوائی ٹولہ کے ساتھ مرزا سجاد حسین کا نام باقی ہے۔ یہیں پر امام باڑہ میر فجو ہے، پرانے زمانے کے سید تھے جن کا زیادہ حال معلوم نہیں ہو سکا۔ مدرسہ تکمیل الطب اسی امام باڑے کی زمین پر قائم ہے، اور یہ وہ حصہ زمین ہے جو شرر کی قبر سے پہلے ختم ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ بھی پتہ چلا کہ یہیں پر کہیں پر عبدالحلیم شرر کی قبر تھی، اور یہ ایک بہت اہم جانکاری ہے جو اس تاریخی کتاب میں درج ہے، جس سے مضمون لے کر میں نے یہ ویڈیو لکھنؤ کی عوام کے لیے، پبلک کے لیے اور جانکار لوگوں کے لیے تیار کیے ہیں۔ ڈیوڑی بادشاہ محل اسی علاقے میں موجود تھی، اور یہ محلہ اور اس محلے میں نصیر الدین حیدر بہادر مرحوم کی فرانسیسی ملکہ کی دولت سرا تھی، جس نے نومبر 1830 میں اسلام لا کر بی حسینی نام تبدیل کیا، اور شاہ صاحب کی طرف سے بادشاہ محل کا خطاب ہوا۔ اس محل سرا کی اب بنیاد بھی باقی نہیں ہے۔ بادشاہ محل بیوہ ہونے پر تھوڑے دن زندہ رہیں، اور محمد علی شاہ بادشاہ نے ماہ کی تنخواہ صرف 2000 روپے ماہوار باقی رکھی۔ 1895 تک اس عالیشان مکان کی در و دیوار باقی تھے۔ باپ کے ساتھ بادشاہ محل کربلائے معلیٰ روانہ ہوئی۔ بادشاہ محل کی ایک لہ پالک لڑکی کا نکاح مولوی سید امداد علی بن سید قلندر علی کیرانوی کے ساتھ ہو گیا تھا، اور داماد کرنال کے رہنے والے تھے،
اور شاہ کی طرف سے محلات میں مجلسیں پڑھنے کا عہدہ ان کو عطا ہوا تھا۔ یہ پرائیویٹ مجلسیں ہوتی تھیں، پردے کی آڑ میں بیگمات اور باہر ممبر پر آپ شاہ صاحب اور ارکان سلطنت اور سامعین۔ پہلی مجلس سننے پر 5 پارچے کا خلعت اور 500 روپے ماہوار مقرر ہوئے۔ سید الذاکرین کا خطاب ملا، شادی کے سارے خرچے سلطنت نے برداشت کیے۔ اس کے بعد مولوی صاحب موصوف کو شاہی باورچی خانے کی نگرانی بھی سونپ دی گئی اور 700 روپے ماہوار تنخواہ پانے لگے۔ بیگم صاحبہ کو بھی اس کے علاوہ 200 روپیہ ماہانہ پاندان کے خرچ کے ملتے رہے۔ بادشاہ مجلس میں شربت اپنے ہاتھ سے ان کے سامنے پیش کرتے تھے۔ سید صاحب کی تالیفات شاہی پریس میں چھپی اور شاگردوں نے بھی استاد کے نام پر عزت حاصل کی۔ اسی علاقے میں ایک اور امام باڑہ تھا جو امام باڑہ بادشاہ محل کے نام سے جانا جاتا ہے۔ سنا جاتا ہے کہ بڑا خوبصورت امام باڑہ تھا اور دھوم دھام سے مجلسیں ہوتی تھی۔ یہ امام باڑہ محترمہ بانی عمارت کے نام کو محفوظ رکھتے ہوئے حسینیہ کہا جاتا تھا اور یہ لفظ صحیح اور برمحل تھا۔ بادشاہ محل کے بعد امام باڑے کا سامان برباد ہو گیا۔ اب جھوائی ٹولے کے پریس کا بھی ذکر بہت ضروری ہے۔ یہاں پر ایک بہت مشہور پریس تھا جسے مطبع محمدی کہتے ہیں۔ حاجی ولی محمد نے اسی امام باڑے میں کچھ عرصے کے بعد پریس کھولا جو لکھائی چھپائی اور کام کی عمدگی کے لحاظ سے معیاری پریس تھا۔ جو کتاب شائع ہوتی وہ قدیم خصوصیات کی حامل ہوتی۔ مطبع محمدی کے چھپے ہوئے کام میں وہ قرآن شریف ایک یادگار ہے جو ضیاء الدولہ مظفر الملک نواب کاظم علی خاں ذوالفقار جنگ خلف یمین الدولہ ناظم الملک نواب سعادت علی خاں بہادر جنگ نے 1255 ہجری میں صرف 100 کاپیاں علماء کے لیے چھپائیں اور وقف کی۔ اس کی چھپائی کی تحریک مولوی غنی نقی ایک دوسرے عالم نے کی تھی۔ قرآن شریف بہت سے لوگوں کے پاس موجود تھا جس کی ایک تاریخی اہمیت، اور اس پریس میں بہت ہی اہمیت والے لٹریچر کی چھپائی ہوتی تھی اور اس کے یادگار ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ جھوائی ٹولے کی ایک بہت ہی مشہور اور نایاب مسجد جو مسجد رکھی کے نام سے جانی جاتی تھی۔ جھوائی ٹولے میں تکمیل الطلب سے پہلے دائیں ہاتھ کی طرف ایک بلندی پر چند زینوں کے بعد یہ مسجد ہے۔ دروازے کے بغل میں ایک خوشنما محراب ہے جس میں میٹھے پانی کا کنواں ہے۔ سطح زمین سے ملا ہوا کنواں زیر محراب اس طرح بنا ہے کہ چبوترا اور صحن مسجد سے اس زیر حصے میں ڈول یا رسی ڈال کر پانی بھرا جائے اور مسجد کے نیچے اترنا نہ پڑے۔ نجم الغنی ہسٹورین کا بیان ہے کہ عہد آسوی میں سندر نامی طوائف سید قاسم علی شاہ پسر میر انور داستان گو پر عاشق تھی۔ کچھ تعجب نہیں اگر سندر کے کار خیر پر میلان میر صاحب کی محبت ہی میں ہوا ہو۔ سندر اپنے ابتدائی دور میں بہترین گانے والی عورت تھی۔ تان سین اور بیجو باورا کی یاد اس کے نغموں سے تازہ ہوتی تھی اور اس کا تخلص رکھی تھا، یعنی رکھی سندر کا عرفیت تھی۔ اسی نے اس مسجد کو تعمیر کروایا۔ حوض کے پہلو میں اس کی قبر شاید موجود ہے۔ کتبے کا پتھر توڑ کر محلے کے لوگ اٹھا لے گئے۔ جھوائی ٹولے کا توپ دروازہ، یہ محلہ عہد آصف الدولہ سے قائم ہے۔ شہر کے چنے ہوئے شرفا حکماء یہاں رہتے تھے۔ ایک امام باڑہ بھی ہے شاید جس کے حالات معلوم نہیں ہو سکے اور نہ کہیں توپ دروازے کا کچھ اثر ہے۔ یہ عہد نوابی کے مناظر ہوں گے جس کا اب کوئی نشان نہیں۔ حضرت عباس کی درگاہ کے تحفظ میں فرقہ وارانہ فساد کو روکنے کے لیے خطرے کی راہ پر دروازہ بنا کر توپ نصب کی گئی تھی، اس لیے اس محلے کو توپ دروازہ کہا گیا ہے۔
ایک زمانے میں سڑک پر کئی حکیموں کے مطب تھے، حکیم محمود نواب، حکیم محمد صاحب مدہوش، طبیب ریاست خیر پور، نجوم اور جعفر میں ماہر تھے۔ ان کا تعویذ تیر بہدف ہوتا تھا۔ مدتوں خیر پور کے روپے سے نوروز کے موقع پر ایک تقویم نکالتے رہے، پکے عامل تھے، علاج وغیرہ بھی کرتے تھے۔ ان کے علم و عمل کے افسانے اب تک شاید زبانوں پر ہے۔ یہ ذکر تو قریب 100 سال کا ہے، اور اس سے قبل محلے کے باشندگان میں بھی بہت سے مشہور لوگ تھے۔